جی ہاں، مجلس آزادی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو خاندان بانیان دے پرخلوص اہتمام دی مقبولیت واسطے پھر بھی مل کے سارے درود پڑھو خاندان دعائی قبولیت واسطے مستضعفین جہان دی کامیابی واسطے بالعموم غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی کامیابی واسطے بالخصوص مل کے صلوات پڑھو نجات دہندہ بشریت یوسف زہرا ولی زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے مل کے درود پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری نعرہ سلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وشكر سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين والصلاة والسلام على السيدة الجليلات مخدومة المظلومة المحرومة أميرات أبي التي كانت صبت لي مسائب لو أنها صبت الأيام سر الليالي التي كانت بعد وفاة أبيها اللهم أجل وفاتي سريعا 18 سال دی عمر جدے زندہ رہن کان دل کردہ بالخصوص و مستور جدے بچے چھوٹے ہوئے
بیمار ہو ونجے دیے لوگاں دعا منگو میرے بال چھوٹے اللہ میری زندگی بدائے اللہ دی کائنات جہکا نبی دی دیئے جدی عمر 18 سال آئی تے زینب چھوٹی آئی دعا منگ گیا دیا میرا اللہ میری موت بھیج میں بڑا سوچے نام اللہ جانے 18 سال دی عمر آئے جوانی ہے تے بچے ہی میری سین دے چھوٹن کئی مجبوری ہے نبی دی موت کیوں منگ دی ہے علماء فرمائن کی میں موت نہ منگے آج نہ کوئی پھرائی نہ کہیں بھین آئی پیو ٹر گیا گادی پیو نوروں دی آئی لوگ آتے آئین بابے دے روڑ دا ٹائم بڑا علی بیت الحزن بڑا ہے جدہ نن روڑ دے دے دور وان رون دی آئی میں اکھی نال ویکھایا ڈھر سارا سفر مدینے تو حد قبرستان ایڈی مجبور ہو گئی آئی نکیاں نکیاں دیاں چاویا پیدل ٹوریا او حدیاں قبرائیں چلگی ونیا جناب امیر حمزہ دی قبر تے جھن پویا ویڑ کر گیا کیا بابا دھی رول گئی کلی نائی ہوندی ایک بچی نال ہوندی آئی جڑی ماں دے ڈوکھ ونڈین دی آئی جینو سمجھ نہیں آئی ماں دی جھولی جو بچی ہوندی آئی جائیں زندگی خوشی نہیں ڈٹھی اے او بچی ہے جائیں پیو دیاں پٹیاں بدیاں اے او بچی ہے جائیں ماں نو سہارا دیتا اے او بچی ہے جائیں حسن دے جنازے جو تیر کٹے جنو وجہ سمجھ نہیں آئی ماں دی جھولی چوندی آئی او بچی جائیں 70 قدم تے بھرا کسڑا نٹھائے ماں دی گلے چبائیں پاک کے روندی روندی مڑ وجہ اکیا ماں فدق نورونی دیدہ سر چم گیا دیا فدق دی کائی نہیں تیری چادر دا ڈر ادیے میں ایک دربار گئیاں تنو کائی دربار ہے جوڑنا پوسی جڑا حال میں ویکھائیاں میں صحابی نال بولیاں تنو شرابی نال جڑا میں گئیاں لوگ روند آئیں جڑا تے وجڑا ہے لوگ حسد گیا گزن او باغی دی بہن آ گئی ہے حجرکم اللہ لوگ آدھن جو شیعہ روندن رب کعبہ دی قسم ہے جب پیو نو رج کے نہیں رنی جو مسلمان اگ تے لکڑی لائے بطول دے دروازے تے آئل تیرے زینے چاسی جو پرسہ دے وڑائن نہیں میرا بھائی اگ تے لکڑی لائے کے دھمکی دے کے آدھے ناولے نبی علی نو باہر بھیجو اندروں دائی آگئی ہے آدھے اچھانا بول اندر محمد دیئے آدھے توڑے کوئی ہوئے میں کوئی حیاء نہیں کرنا میری مخدومہ پیودہ ماما چاہے دروازے دے اندروں آگیا دے ہٹ ونجو میریاں دھیاں نہ رواؤ میں تیرے کول پوچھنا ہٹ گئے نہیں ہٹے نہیں جرنیل آڈر دیتا ہے جلدی کرو بھالاؤ لگ گئی ہے بات جل گیا ہے دروازہ آیت اللہ قنبانی فرمین وقتی کے نیم در سوکھ دے شد جدہ بھالا لدہ دروازہ جلے آئے تے دو سرخ میں خضائر ہوئے
بے پاس بلدہ ہویا دروازہ درمیان زینب دی ماں مٹھی گھٹی گئیاں اکھی بند ہو گئیاں وین آیا دائی مینو سہارا دے میرا محسن مری گیا میریاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں دائی سہارا دیتا ہے دنیا نو پردہ سکھاون والی ڈٹھے میری مخدومہ دے گھر غیر مہمان دے پیر لگے ہوئے دائی میرے گھر بغیر اجازت کون آیا ہے دائی آدھے صرف آئے نہیں علی دی گردن رسی ہی ہے زینب دے وال کھلے ہوئے حسین دے بنے اجرکم اللہ جیڑی زخمی آئی میرا چھوہ مولا فرمیدن کانہا مستخدہ عربی دا لفظ ہے جیدہ مطلب بڑھنا ہے او پرندہ جیدے پر ٹوٹ ونجن اڑے تے جھن پوے اٹھ دی آئی وقت جھن پو دی آئی محسن شہید آئی تے علی قید آئی امامت بچاون کان اٹھ دی آئی زخمہ تو جھن دی آئی اٹھ دی جھن دی دیواراں دے سہارے لیندی علی دے کمر بندے جہت باگیا دیے چھوڑ دے ہو میریاں دھیاں نہ رو میں تیرے گل پچھنا اتنی ہوج کر کے جو ہاتھ نہ پیس لوگاں چھوڑ دیتا علی نو نہیں ساڑھ فتلا فتوے تے ساڑھ کافر مار گولیاں ساڑھی نسالی مکونے میں کیویں کم برو محیث کرا اس بندے نال اتو میری سین دا خط ودے جرلیل نوکر نوادہ جلدی کر ہاتھ چھڑا اس کمینے دے ہاتھ چابا گئی اس چابک مارے پیغمبر دی دا ہاتھ زخمی وین بلند ہے بابا میرے ہاتھ دے اجرکم اللہ میرے جملے نہیں میرے کول روایت دا پروف موجود ہے سوگ نامے آلے لکھیا ہے امیر شام دے رسبند خط لکھیا ہے اس تفصیل دسی ہے آدھا جدہ میں اندر گیا تے میں دروازے نو دھکا مارے آئے آدھا کوئی عجیب کیفیت آئی ہے ایک پاس بطول آئی تے بے پاس چادر آئی پیغمبر دی پئی تڑپ دی آئی آدھے میں علی دے کمر بندی جو نپ کے چھکے پیغمبر دی دا ہاتھ ودے شیعہ میں نو معافی دے آئے آدھے میں چابا کمرے دارے پیغمبر دی نہیں چھوڑیا آدھے میں ظلم دا ہاتھ چاہے پیغمبر دی آنکھ لال آدھی آئی بابا بھی رول گئی ہے اما بعدو فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجات ملک سلوى برادران ایمانی دعا ہے کریم تے مہربان اللہ حاضرین دی حاضری قبول فرماوے بانیان اللہ پر خلوص اہتمام مالک عبادت شمار فرماوے بانی مجلس بھائی وہ مدفضل و مالک حیاتیاں اللہ بچڑا عطا فرماوے اولاد نرینہ نال مالک سرفراز فرماوے جتنے مومنین اولاد واسطے سکھ دین مالک ہر دی گود اولاد نال آباد فرماوے
جتنے مومنین پریشان حال ان کریم اللہ ہر مومن دی پریشانی دور فرما، بالخصوص غزہ دے مظلوم مسلمانہ دیاں پریشانیاں مالک آسان فرما، انقلاب اسلامی دی مالک حفاظت فرماوے، حامی مستضعفین رہبر معظم دی مالک عمر دراز فرماوے، ساڈے آقا و مولا دے ظہور کریم خالق تعجیل فرماوے، دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے سنی جئی صلوات۔ مدینے دا شہر آئی، مسجد نبوی آئی، صحابہ دا مجمع آئی تے ممبر تے محمد آئی۔ توجہ ہے جناب، شہر مدینے دا، مسجد نبی دی، مجمع صحابہ دا تے ممبر تے ہوا جڑا وحی دے بغیر بلندہ نے۔ دیکھو مجمع دی اپنی اہمیت ہے، مقام دی اپنی اہمیت ہے، خطیب دی اپنی اہمیت ہے تے بیان دی اپنی اہمیت ہے۔ شہر دا اپنا تقدس جو مدینہ شہر ہے، مسجد دا اپنا تقدس جو مسجد نبی ہے، زبان دا اپنا تقدس جو وہی تو بغیر نہیں بلندی، شخصیت دا اپنا تقدس ہے جو زندگی ہے جھوٹ کوئی نہیں، وہی دی ترجمانی احکام الہی بیان ہو رہے، ہدایت دا سلسلہ جاری ہے، لوگ ان حماق نال پیغمبر گرامی دی گفتگو تو لطف اندوز ہو رہے، یا پیغمبر نے ڈٹھا دروازے والے پاسوں ایک بچہ داخل ہویا جڑا ہاتھ بچہ لیکن ٹردا انج لگدا جو محمد آپ دے ٹردے نا۔ ٹردا ہے تو نبی لگدا ہے، بچہ ٹردا آیا، صحابہ دے پیراں تے پیر رکھ دویا، نانے والے پاسے متوجہ ہو کے بچہ آ رہا ہے، یا تاریخ آدھی تھوڑا جا بچے دا پیر لڑکھڑانا ہے، اجاں جھڑیا نا جو نبی تو ممبر چھٹ گیا، چار قدم ودے تے بچے نو پیغمبر نے چایا تے سرکار ممبر تے جلوہ گر ہو گئے، ممبر تے محمد بیٹھے جھولیے چ حسین بیٹھے، ارا کیڑا سونا سما ہوسی، عالمین دی رحمت زدہ جواناؤں نے جنت دے مصداق نو جھولیے چاہ کے بیٹھے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، جو بندے بولے یا رسول اللہ یہ کیا کیتا نے، تبلیغ اسلام بچے واسطے چھوڑ دیتی نے، بچے واسطے ممبر چھوڑے نے ہیں، وہی الہی دی ترجمانی رک گئی ہے، پیغام خدا دا رسان رک گیا ہے، حضور بچے واسطے اینا وڈا پیغام چھوڑے نے، فرمائدن بچہ نہ آکھو ہاذا حسین فارفو، اے میرا حسین ہے نو پہچانن دی کوشش تکر، ہاذا حسین فارفو ہو، بچہ بچہ نہ آکھو اے میرا حسین ہے، اے دے پہچانن دی کوشش کرو، انہو فی الجنہ، یہ بچہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا، بچہ نہیں جنت کا مالک ہے، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی بھی جنت کا مالک، امہو فی الجنہ، اس کی ماں بھی جنت کی مالک، جدو فی الجنہ، اس کا نانا اور دادا بھی جنت کے مالک ہے، جدتو فی الجنہ، اس کی دادی اور نانی بھی جنت کی مالک، محبو فی الجنہ، جو قیامت تک میرے حسین سے محبت کرتا جائے گا اللہ اسے جنت کا مالک بناتا جائے گا۔ حسین معیار ہے، لوگ حیران ہونے لگے، سرکار نے فرمایا لما اسری بی الی السماء فرائیت علی الباب الجنت مکتوب، فرمایا جدہ میں معراج تے گیا نا
تے میں ایک دروازہ جنت تے لکھے ہویا ڈٹھا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. دنیا والے میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ان الحسین مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. جب پیغمبر نے ایک گال کی تھی نا، ایک بندے آکھیا یا رسول اللہ الستم کلہم سفن النجات، یا رسول اللہ کیا تساں سارے نجات دیاں کشتیاں نیوے؟ یہ 14 دے 14 کیا تساں نجات دیاں کشتیاں نیوے؟ تساں جو آدھے حسین کشتی نجات ہے تے اے باقی تساں کشتیاں کوئی نیوے. سرکار فرمایا انا سفن النجات، ہم بھی نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن سفینۃ الحسین ہے یا اسرا. فرمایا ہم بھی نجات کی کشتیاں ہیں لیکن حسین کی کشتی پہ جو سوار ہو جاتا ہے وہ اسے جلدی جلدی جنت پہنچا دیتی ہے. لیکن سفینۃ الحسین ہے یا اسرا، حسین کی جو کشتی ہے نا یہ جلدی جلدی جنت پہنچانے والی ہے. اور بخدا قسم جیڑی جیڑی شاید دی نسبت بطول دے پتر نال تھی گئی ہے نا، وہ کو اللہ دنیا چی عزت دے چھوڑی ہے، اللہ وہ کو آخرت چی مقام عطا. اور معصوم فرمائدن اللہ دی ذات نے 3 چیزاں ساڑھے جد حسین کو دیتیاں شہادت دے بدلے جیڑیاں ہور کہیں ہادی کو نہیں ملیاں. کیڑیاں کیڑیاں؟ پہلی چیز فرما الامامتو فی ذریت ہی، اللہ نے منصب امامت کو نسل حسین میں رکھا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حجت کیا ہے؟ معصوم فرمائیں خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض کو حجت کہتے ہیں. یعنی مقصد کیا ہے کہ ما ینزل من اللہ فہو فی ایدیہم وما یرفع الی اللہ فہو فی ایدیہم. فرمایا جو اللہ کی طرف سے مخلوق پہ فیض آتا ہے وہ بھی حجت کے راستے سے ہو کے آتا ہے، اور جو دنیا سے اعمال اللہ کی طرف اٹھتے ہیں وہ بھی حجت کے راستے سے ہو کے جاتے ہیں. اللہ اللہم صلی. خالق اور مخلوق دے درمیان واسطہ فیض کو حجت دینا، اور وہ کتنی عظیم شخصیت ہے جی نسل اللہ نے 9 حجت رکھی ہیں. حجت 9 اللہ دیاں حجتاں اللہ نے نسل حسین علیہ السلام قرار دیتی ہیں. دوسری چیز فرما استجابت الدعا تحت قبت ہی. دوسرا ہدیہ جڑا اللہ نے مظلوم کو دیتا ہے، فرمایا جیندی کہیں جاہتے دعا قبول نہ تھی وینا وہ کربلا پہنچ ونے. مظلوم دے حرم میں کھڑو کے منگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا. دعا دی قبولیت اللہ نے حسین دے قبے تے حرم دے وچ رکھی. حرم وچ منگی ہوئی دعا یقیناً جڑا دعا منگدا سی او قبر دا واسطہ ہی تے دیندا سی. یقیناً حسین دے واسطے نال منگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرے. تیسری چیز فرمایا الشفاء فی تربت.
اللہ دی ذات نے مظلوم دی خاک شفا رکھی، لا علاج مریض ہوئے معصوم فرمیندن ہر کے لا علاج قرار دے دیتا ہوئے، اگر اللہ ان دی زندگی رکھی ہوئے تو خاک شفا کو چٹاؤ، اللہ ان دی بیماری دور کر چھوڑ۔ میرے نام مولا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا تے آدھا مولا میں بیمار ہاں تے میرے واسطے کوئی دعا تجویز فرماؤ۔ سرکار نے جے بھی جو خاک شفا کڈی، میرے آقا نے وہ پانی دے ویچ حل کر کے فرمایا گھن اے پیچا اللہ تے کو شفا دے۔ میں حج صاحب میں گال کو بڑا سوچیندہ رہا، جو امام ہوتا ہاتھ کر کے دعا منگے نہ قبول تھی نہ بنے، امام حجت خدا ہے، امام دعا منگے نہ، لیکن امام چاہنے آئین جو آمان علی نسل کو میں حسین دی خاک دی عظمت دسا، جو اللہ نے میرے جد دی خاک عظمت کتنی رکھی ہے۔ سرکار نے فرمایا ای گھول چا پانی ہے تے پی چھوڑ، اللہ تے کو شفا دے سی۔ آدھا مولا اے تا میں اگے پیتی ہے، فرمایا اگے تین پیتی ہے، محفوظ ہتھیں کوئی نہیں، اثر مک چکا، محفوظ ہتھیں کوئی نہیں، ان دا اثر ختم ہو چکا، ہون محفوظ ہتھاں دی خاک شفا ہے، ہون گھن شفا نہ تھی وے تو والا کے استعمال کیتی ہے، اللہ کو شفا دیتی ہے، خاک شفا۔ تیسرا تحفہ، تیسرا ہدیہ، اللہ دی ذات نے مظلوم دی خاک شفا رکھ چھوڑی ہے۔ مولا نے فرمایا ہنکو اولادکم بے تربت الحسین، فرما اللہ بیٹی دیوی یا بیٹا دیوی نا اولاد کو گھٹی خاک شفا دی پائی گا۔ کیوں خاک شفا دی گھٹی کیوں پاواں؟ فرمایا جدہ گھٹی خاک دی پیسے نا، جدہ او جوان تھی سی ان دی زبان تے ذکر حسین ہو سی، ان دے کردار حسین ہو سی، او کو گھٹی خاک شفا دی پاؤ۔ اور میرے یارویں مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، نہیں صلوات جوڑتے پڑھو جو پڑھ دے ہوتا، اللہم یہ صلوات کو بھی گھبرا کے نہ پڑھا کرو، یہ صلوات جہاں عمل ہے، اصول کافی دی حدیث ہے، میرے چھویں مولا فرمائیں جو ایک مرتبہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، اللہ ملائکہ کی 1000 صفوں میں اس کے اوپر 1000 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور میری نگاہ تو گزرے 5ویں امام دا فرمان، مولا فرمائیں کہ میری نگاہ میں جتنے بھی اعمال ہیں صلوات سے اجر میں کوئی وزنی عمل نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرمائیں میری نگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں صلوات سے وزنی کوئی عمل نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ سن سو، مولا فرمائیں گھر میں اگر مصیبتیں ہیں تو صلوات کے پڑھنے سے بھگا دیا کرو۔ گھر دے ڈک اللہ یا رسول اللہم صلی اللہ، گھر دیاں پریشانیاں مصیبتاں کو اگر گھاری چو کڈنا چاہتے ہو تو کثرت صلوات نال کڈو، یعنی جتنی صلوات پڑھ سو گھر دے ڈک تکلیفاں دور تھی، ویسے زیادہ تو زیادہ صلوات پڑھنا۔ اچھا ایک بے آئی نسخہ تو آپ کو دیتی بنا، یہ نسخہ زاد و لباد قبلہ صاحب نے نقل فرمایا۔ ایک بندہ آیا
ختمی مرتبت دی خدمت سکا یا رسول اللہ غریب آن تے غربت جان نہیں چھوڑے دی پریشان ہاں کمانا ہاں روزی پوری نہیں تھی دی میں کو نہیں سمجھ آدھی میرے گھارے چ بے برکتی ہوئے سرکار فرمائیں دو تے کو عمل دینا عمل اے عمل کر چا رزق دے معاملے چ کڑا ہی پریشان نہ تھی سے وہ اگر سونا ڈسو کیڑے نسخن کیڑے عمل ہیں جڑے کراں میں تا مکہ میں ہاں میں کو رزق دی ضرورت ہے میں پریشان ہاں سرکار فرمائیں محافظت اوقات الصلاۃ تزید فی الرزق فرمایا نماز ٹائم تے پڑھی کر رزق دے معاملے تے کو اللہ کنا پریشان نہ تھے ٹھیک ہے محافظت اوقات الصلاۃ تزید فی الرزق جو بندہ نماز ٹائم پہ پڑھتا ہے نماز کا ٹائم پہ پڑھنا اس کے رزق میں اضافے کا باعث ہوتا ہے اور اگلا جملہ تو انہوں آغا محمد تقی بہجت دا سنا بہت بڑے عارف باللہ مجتہدان ایران دے صاحب تقوی کوئی بندہ آیا کہ وہ کیسا ہی میں روزی دے معاملے بڑا پریشان ہاں کہ میں کو کوئی عمل ڈساؤ انہاں جڑا جملہ ڈسیا انہاں فرما میرے استاد آیت اللہ قاضی فرماتے تھے کہ جو بندہ نماز ٹائم پہ پڑھے اگر اس کے رزق میں پھر بھی کمی آئے تو مجھ پہ لعنت کرے پہلے سمجھ آئی نہیں یعنی اتنا اعتماد ہائی میرے استاد آیت اللہ قاضی بہت بڑے پارسا جہاں شاگرد تکی بہ جاتے یدے تو لا رکھ دیا نا اپنے زہد انہوں کو لکھائیں بجھونا فرہا میرے استاد اتنا اعتماد کرتے تھے وقت کے اوپر نماز پڑھنے سے رزق کی وسعت میں کہ وہ فرمائے دیا تو نماز ٹائم تے پڑھی کر اگر والی تیری رزق کی کمی آوے میں تو لعنت کریں یعنی ساڑھا اگر اعتماد ہوئے نا اللہ دے وعدے تے تو وال بندہ ٹائم تے نماز پڑھے تے رزق دے معاملے خدا کو پریشان اور یہ گال زاد العباد کے بلا صاحب لکھی تو پیغمبر فرمایا محافظت و اوقات الصلاۃ تزید فی الرزق نماز ٹائم تے پڑھی کر رزق دے معاملے پریشان نہ تھی اور دو جانو اس کا جڑا انہوں نے لکھا ہے فرمائیں صبح دی نماز دے بعد 100 مرتبہ محمد اور آل محمد تے ہر روز صلوات پڑھی کر جمعے علی دین دا تسبیحاں صلوات دیاں پڑھنا اپنی عادت بنا چاہ رزق دے معاملے بھی پریشان نہ تھی سے تے جہنم دی بات تیرے چہرے دے قریب نہ ویسی سمجھ آ گئی نے تو صلوات دا گال چل دی پی ہے صلوات کنجوسی نہ کیتی کرو صلوات ہی ہو جی عمل ہے جن دے اتے ٹائم تھوڑا لگتا ہے تے آج ریندا بہن ڈھیگ سارا ہوندہ ہے این واسطے مل کے سونی جی صلوات پڑھو تو میں اگلا جملہ پڑھا جڑے علامات مولا یار ہمیں مولا نے جڑے شیعہ دیاں نشانیاں ڈسائیاں نا وہ ڈسانا تو آپ کو نشانیاں مولا ڈسیاں جڑیاں شیعہ دیاں تو آپ کو خیر پتہ تو ہے نا ساڑھے شیعہ اپنی نشانیاں سارے بنائی نہیں ودے کوئی داغے پائی ودا ہے کوئی کڑے پائی ودا ہے کوئی لیٹ رکھائی ودا ہے یہ مختلف قسم دیا نشانیاں نا میں نشانیاں ڈسیں دا پیاں جڑیاں امام ڈسائیاں مولا فرمائے دین شیعہ دی پہلی نشانی ہے جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہو سی تا شیعہ ہو کتنی 51 رکعت نماز پڑھتا ہو سی شیعہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو دیکھو وہ 51 رکعت پڑھتا ہو سی جیڑا شیعہ ہو سی علامتہ نشانیاں بندہ جی میں سارے بیٹھے آتے کہیں کو پہچاننا ہوئے تو کہا کہ یار میں کو کی میں پہچان ونجے لگا ونجے ہون دی آکھی ہو جائے ہو سیاہ ہو دے والی ہو جائے ہو سنی ہوئی جی صورت ہو سی ہوندی ہے جی شکل ہو سی یہ مطلب نشانیاں علامتوں دی پہچان دیاں مولا فرمائے ہیں ہمارے شیعہ کو پہچاننا ہو تو دیکھو 51 رکعت نماز جڑا پڑھتا ہو سی وہ شیعہ ہو سی
جڑا مسجد کو واٹن لگے مسجد کو پرے 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 کیوں وہ مولا دی قاتل ہے میں اتھا ونیا وہ مولا دی جو قاتل مسجد بنائی کھڑا ہے کیا این مسجد حسن نماز نہیں پڑھائی مولا جو شہید تھے نا تے فوراً مولا حسن مجتبہ آئے تے میرے مولا امیر فرمایا حسن رو نہیں پہلے نماز پڑھا میں تیرے نال پڑھا اون مسجد جیڑی مسجد مولا کو شہید کیتا گئے اون مسجد میرے آقا حسن نماز پڑھائیے تے میرے آقا امیر المومنین بیٹے دے نال جماعت نال پڑھائیے سمجھ آ گئی نہیں مسجد تو نفرت نہ کر ابن ملجم دے ظلم تو نفرت کر ایو جیا ظلم کہتے نہ کر جی ابن ملجم کیتا ہے تو مسجد تو نفرت کرن لگے پہلی علامات 51 رکعات نماز پڑھ دو ہوئے دوسری علامات التختم بالیمین سجے ہاتھ انگوٹھی پہندا ہوئے تیسری چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز اچھی پڑھ دو ہوئے یہ علامت امام گڑیاں چوتھی چیز فرمایا 40ویں تے چہلم تے زیارت 40 امام حسین پڑھ دو ہوئے پنجویں علامت سجدہ خاک شفاعت کرے دا سجدہ خاک شفاعت کرے سی اوہ ساڑا شیعہ ہو سی سائل نے پوچھا ہے مولا یہ خاک شفاعت جو سجدہ کرے یہ کو فائدہ کیڑا تھی سی مولا فرمائیں السجود علی تربت الحسین تو تم الصلاة ولو کانت ناقصتن فرمایا نماز جڑیاں کمیاں کوتاہیاں بندے کو تھی ویندیاں نا اگر خاک شفاعت سجدہ کرے سی اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف کر کے مکمل نماز دا ثواب عطا کر کہ مکمل نماز دا ثواب اللہ عطا کو کرے سی جڑا خاک کربلا تے سجدہ کرے سی تو معلوم ہویا جڑی جڑی شاید نسبت مظلوم کربلا نال تھیندی گئی ہے وہ اللہ کو پیاری لگی ہے این واسطے جو حسین اپنا بچایا کچھ ہی نہیں کہ اللہ دا دین بچایا مظلوم میں ادرانا اللہ دی کہنات دو چیزاں بڑی قیمتی ہوندیاں مرد دا سر تے عورت دا برگ تیرے دین بچاون واسطے سر اوندا لگا ہے جڑا مہر نبی تے چڑھدا تے دل دکھی تے معافی دے چادر ہوندی لگی ہے جڑی نانے دی قبر تے آدھ رات تو پچھا ہے اے میں نہ پڑھنا سوکھا صاحب صاحب رحمت لکھا ہے میرے کل موجود ہے کتاب جیدہ دل آکھے سانا جو نانے دی قبر تے ونیا پیو کل سر جھکا کر کے آکھا بابا میرا دل آدھا ہے میں نانے دی زیارت کران دی دا سر چون کے آدھا نہیں لان دے نہیں لائے ونیا اگو میرا آقا امیر ہویا پچھوں دی ہویا غیرت دا دریا علی دی کو اندروں روکیا اپنی ابا لہا کے حرم دے ڈیوے بجھا چھوڑیا مولا ڈیوے کیوں بجھائیں دے رات ادھاری ہے مولا ڈیوے کیوں بجھائیں دے فرمایا مطا کوئی صحابی قرآن بیٹھا پڑھتا ہوئے کہ او دی نگاہ میری دھی دے قد پہ بندے میری غیرت گوارا نہیں کریں دی جو میری زینب دے قد غیر دی دی اتنا غیرت حیران ہو سو جدہ ضرب لگی نا میرے آقا کو تے چاہ کے صحابی گھن آئے در تے فرمایا حسن میں کو لہا چھوڑو صحابہ تو دیکھ کے فرمایا ہر کوئی اپنے گھرہ کو ٹور بنو اللہ حسن دن ہے مولا تو رون دے تے باہر کھڑے فرمایا حسن تو تے جاننا ہے میرا زینب نال کتنا پیار ہے میرا لال میں گھر ویسا میری دید ویڑا سے میرا غیرت ضمیر گوارا نہیں کرے نا میری دید ویڑا دی آواز میرے صحابہ دے کنہ تے آئے میں اتنا برداشت نہیں کر سکتا اور رل کے آنکھوں ہیں مولا
تو صحابہ دے کرنا تے آواز برداشت نہ کر سکتا. کتنا دور آ کوفے تو تیرا نجف. جدہ ابن زیاد دے دربار خطبہ پہ پڑھ دی آئی تے جہان پہ سندا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اتنی پردہ دار سیداتی. قبلہ صاحب نجفی صاحب نے لکھے اپنی سعادت و دارائن صحابی امیر المومنین دا جنہ نا ہے یحییٰ مازنی. چند ہاڑے کئی مہینے کئی سال ہم سے کیے چریا. ایک دنیا کے پوچھتے مولا ہے نا تسکنو بنتک الکبرا. مولا توڑی بڑی دھی کتھا رات ہے. پر میں نے کیوں پوچھتا ہے دا میری دھیاں جوان تھی گئی. میرا دل چاہتا ہے تیری دھی دی تربیت سکھیں. مولا فرمایا یا تیرے گھر دے نال تا گھر ہے. اتھا ہی آتا ہے مولا گھر دے نال گھر ہوئے مستور کہے نال بولے تا آواز سنی دیئے. کنا گھر تو باہر ونجے تا قدو قامت دید پون دیئے. ادھے فواللہ فی مدت قیامی ما سمیت لہا صوتن ولا رائت لہا شخصا. یا علی تیری امامت دی قسم ہے میں کو جتنا عرصہ تیرے نال راندھے گزرے ہے آج تائیں نہ میں تیری دھی دی آواز سنیے اور نہ میری نگاہ تیری دھی دے قدو قامت پہیے. رو کے فرمائے کیف تسمع صوتہا الا تعلم یا بنت البتول ہے یا کیویں سنے میری دھی دی آواز. تینو پتہ نہیں ہو دی ماں زہرا ہے دی ماں زہرا کیویں سنے میری دھی دی آواز. تینو پتہ نہیں ہو دی ماں زہرا ہے. کوئی ایڈی دکھی ہے نہ دی علی دی. میں حیران ہوا شب عاشور جو بھرا آیا سنا خیام دا چکر لا کے تو بھین دا سر چون کیا تھا میرے نال بائے میں تیرے نال دکھ وڈنے. بھین بائے گئی فرمائدن تو میری صابرہ بھینے نانا ٹورا تے صبر کیتا. میری ماں تے دروازہ گریا تے پٹیاں بن کے ساڑا ساتھ دیتا. تو میری اور صابرہ بہنے بابے لو ضرب لگی تے پٹیاں بدیاں تے ساڑے اتے احسان کیتا. میرے براد جنازے تے تیر لگے تے ہتھاں نال کٹھے تے ساڑے اتے احسان کیتا. بہن دا سر چم گیا تھا کل میں ٹور ونڈنا ہے. میری دھیاں کلیاں رہے ویسے میرا سجاد بیمارے. ہر منزل تے میرے پتر کو بچا بڑھائی. ہر منزل تے جی میں ساڑا ساتھ دے دی رہی. میرے سجاد نو چھوڑے نہیں. بہن جدہ ڈکھی گال سنیے نہ بھرا تے گل چبائی پا گیا دیا میرا دل نہ ڈکھا. نانا ٹرہا بابا موجودا بابا ٹرہا میرے دو بھرا موجودا. حسن ٹرہا ہے میرا تیجے بھرا موجودا. یہاں حسین کل تیجو ٹر ونڈنا ہے. بہن کہہ دے سارے تے اوڑا ہی سر چم گیا دے تو اللہ دے حوالے تو اللہ دے حوالے. میں تیلے کل پوچھتا کیا امامت دی حفاظت علی دی دھی نہیں کی تھی؟ ہر ممکن جتھا امامت دے وقت آیا نا علی دی دھی امامت دا سہارا بن گئی. پہلی منزل جتھے پتر کو سہارا دیتا سو بلدی بھائی. جدہ شام میں غریباں کو بھا لگی نا تے بچے سادات دے کھنڈ گئے جی میں تسبیح دے دانے کھنڈ دے. تے علی دی دھی بال گلین دی رہی. حمید ابن مسلم راوی ہے آدھا جدہ بھا نال خیام جل گئے نا تے میں ڈٹھا ہے ایک ضعیفہ سیدہ دی ہے جڑی ول ول بلدی بھا دو آندی ہے. آدھا میرا دل ڈر گیا ہے جو بی بی متا جل ونجے قریب آکے آدھا سین مال رہ گئی تے جلن زیور رہ گئے نہیں جلن دے. بی بی بھاتے زی مروے سے ورمے دی حمید میرا مال ہوندہ میں کنا نہ ویندی میرے زیور ہوندے میں نہ ویندی. بی بی کئی مجبوری ہے رو کیا دیا میرا امام رہ گیا. میں نے بھرا دی وسیعت میں امام بچاونا ہے. آدھا میں ڈچھے بلدی ہوئی بھائے چلی دی دھی لگی گئی ہے. جدہ گئی ہے تو زمین تے بیٹھی ہے دوئے ہاتھ نب کے پتر نو کنڈ تے چایا ہے. حمید آدھا میں ڈچھے جدہ باہر آئی ہے بیمار چاہی ودی آئی.
مقتل دھر منہ کر کے آدھی آئی ہون بھین تے راضی ہے حسین تیری نسل بچائی اے پہلا موقع دوجھا موقع جدا ابن زیاد دے دربار اچ گئی ہے میں نہ پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا علماء فرمائے دن مٹی تے بہ گئی کوشش کریں دی آئی کہے نو پتہ نہ لگے کہے دن کاؤنے عزت علی بھراوان دی بھین آئی مٹیاں تے رل دی آئی سمجھ دی آئی کہنو پتہ نہ لگے اے کہن دی دیئے ابن زیاد دربار جو مٹی تے بیٹھی تے نال کنیزاں بیٹھیاں حرامی پوچھتا ہے من حاضر ہی متناہیہ اے بی بی کون ہے جڑی کنیزاں دے درمیان بہ گئی ہے سجادہ دا حیاء کر اے علی دی وڈی دی کمینہ پردہ پئی بچے دیئے آدھا دائی نہ ہٹاؤ آج کو فائدہ پیو دی شاہی نہیں اینو ہٹ بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو اے دے اگو دائیاں ہٹاؤ اینو آکو آج کوفہ تیرے پیو دی شاہی نہیں بی بی چپ کر کے بیٹھی رہی سجاد آدھا اوڑ بکواس نہ کر کام تحت کو امتی کت لیتا ہی میری پھپی دا دل نکھے سے حرامیہ بھراوان دی موت دی مکی ہوئی میری ماں پردہ پئی بچے لیے حیاء کر علی دی عزت علی دی سجاد گل کی دی میں دسیندہ پیا جو آئی کیوں آئی بازار اس جلاد نو حکم دیتا ہے آدھا جلدی کر قیدی دی گردن لہا ادو جلاد تلوار چاہیے جی میں مٹی دے بیٹھی آئی دائیاں لوا دیا ہٹ ونجو میرے سجاد تے ذرا پہ چل دیئے تاریخ آدھیے بیمار دے گل تے گل رکھے آدھیے پہلے میں کمار میں ناہی کو بچ گیا اجروں کو مال اللہ اتھائی علی دی دی خطبہ پڑھے میں ہاں کون جدہ خطبے دا لہجہ بدلے آئے ایک صحابی آئی جہنیاں اکھی کوئی نائل نالا لیلوہ دا دس علی دا کیڑا پترے جیڑا خطبہ پہ پڑھتا ہے سپاہی آدھا شکر اکھی کوئی نہیں آدھا اکھی ہووینا میں علی دے بچڑے دی زیارت کرا آدھا پتر نہیں